ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کے ابو القدس کے کارنامے پر بے تحاشا خراج تحسین ہی پیش نہیں کیا بلکہ اپنی اس بھیانک لغزش کا بھی اعتراف کیا۔ مبصر لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ عمر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری پر بحال کر دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے۔ ان کے فیصلے جذبات کے زیر اثر نہیں بلکہ عقل و دانش اور گہری سوچ بچار کا نتیجہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ خالد بن ولید عظیم سالار اور مرد مومن ہیں، لیکن انہیں بحال نہ کیا۔ حضرت عمر بڑے سخت مزاج باپ کے فرزند تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد خطاب انہیں اونٹوں کو باہر لے جا کر چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس زمانے میں اس کام کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن والد عمر کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آتے۔ عمر تھک کر باہر ہی کہیں لیٹ جاتے اور والد دیکھ لیتے تو عمر کی پٹائی کر دیتے۔ اس مقام کا نام زجنان تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ لے جایا کرتے تھے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خلافت عطا کی تو ایک روز اس مقام کے قریب سے گزرے تو رک گئے، چند لمحے اس جگہ کو دیکھتے رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میں نمدے کا کرتا پہنے ہوئے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میں تھک کر بیٹھ یا لیٹ جاتا تو باپ مجھے مارا پیٹا کرتا تھا، اور آج اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ میں تکبر اور غرور نہیں بلکہ اللہ کا خوف تھا کہ خلافت جیسی عظیم اور نازک ذمہ داری میں کوئی کوتاہی یا لغزش ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ان کے قول اور فعل میں بال برابر بھی تضاد نہیں تھا۔ خلافت کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے جو خطبے دیے تھے ان سے ان کی فطرت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ایک کمزور بندہ ہوں، اللہ کی مدد اور رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ خلافت میری فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی۔ عظمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی بندے کا اس عظمت میں کوئی حصہ نہیں۔ تم میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ عمر خلیفہ بننے کے بعد بدل گیا ہے۔ اپنے دل کی ہر بات کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو یا کسی پر ظلم ہوا ہو یا کسی کو میرے مزاج سے دکھ پہنچا ہو تو وہ مجھے پکڑے، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ ایک اور خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اپنی امانت اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے۔ میرے سامنے جو بھی مسئلہ آئے گا اسے انشاءاللہ تعالی خود ہی حل کروں گا، کسی اور کے سپرد نہیں کروں گا۔ مجھے دیانتدار اور مخلص رفقائے کار کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تو خاص طور پر جرت مندانہ تھا کہ جن مرتدین کو غلام اور جن کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر رکھا گیا ہے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان دنوں خلافت کے کسی بھی حکم پر اعتراض کیا جا سکتا تھا اور اعتراض کرنے والا آدمی بھری محفل میں خلیفہ کے روبرو اعتراض پیش کرتا تھا اور خلیفہ اس حکم کی وضاحت کرتا تھا، لیکن حکم عدولی کی جرات کسی میں نہیں ہوتی تھی۔ جرات نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ سزا سے ڈرتے تھے، بلکہ یہ تھی کہ لوگوں کا ایمان اور کردار مضبوط تھا۔ لوگ خوددار تھے، امیر کی اطاعت کو فرض سمجھتے تھے۔ مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے حکم پر بہت لے دے ہوئی۔ غلام اور لونڈیاں ہر کوئی تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کے آقا متوسط خاندانوں کے لوگ تھے جن میں زیادہ تر قبیلوں کے سردار تھے، باقی تاجر تھے۔ ان افراد کے پاس بھی لونڈیاں اور غلام تھیں جو مرتدین کے خلاف لڑے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا کہ انہوں نے خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق کے حکم سے ان مرتدین کو غلام اور لونڈیاں بنایا تھا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بعض نے غلام اور لونڈیوں کو خریدا تھا۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے جواب یہ دیا، اللہ کا کوئی بندہ کسی بندے کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ استدلال تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیتے تھے، لیکن انہوں نے اور سالار مثنہ بن حارثہ نے کچھ اور بھی سوچا تھا۔ ان کی سوچ کے نتائج بہت ہی جلدی سامنے آ گئے۔ ناصرہ بنت جبار کوئی ایسی بوڑھی عورت نہیں تھی کہ اس کی کمر دوہری اور سر کے اتنے زیادہ بال سفید ہو گئے تھے۔ اس کی یہ حالت صرف 1 سال میں ہو گئی تھی کہ 45 سال کی عمر میں وہ 70 سال کی بڑھیا لگتی تھی۔ یہ 2 جوان بیٹوں کی جدائی کے غم کے اثرات تھے۔ اس کے دونوں بیٹے مسلمانوں کے خلاف ارتداد کی جنگ میں لڑے
اور دونوں زخمی ہو کر پکڑے گئے تھے۔ ان کا باپ مارا گیا تھا۔ مسلمان خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق کے حکم کے مطابق دونوں بھائیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مدینہ لے گئے تھے۔ پھر ان کی بستی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ بنو فرازہ کا ایک خاندان تھا جو بستی بطہ میں رہتا تھا۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو ایک شخص طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا۔ اسی قبیلے نے نہیں بلکہ 2-3 اور قبیلوں نے بھی اسے نبی مان لیا۔ یہ اطلاع مدینہ پہنچی تو مجاہدین کے لشکر ارتداد کو ختم کرنے کے لیے چل پڑے۔ ایک لشکر کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ مجاہدین کے سالار اس توقع کے ساتھ مرتدین کے علاقوں میں گئے تھے کہ ان قبیلوں کو چند دنوں میں مطیع کر لیں گے، لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا سامنا تو ایک منظم اور پرعزم لشکر سے ہے جو آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ میں ان مرتدین کو صرف ختم ہی نہیں کروں گا، خالد بن ولید نے کہا، میں انہیں اسلام کے دائرے میں ایک بار پھر لا کر انہیں ایسا پکا مسلمان بناؤں گا کہ پھر کبھی اسلام سے انحراف کا نام تک نہیں لیں گے۔ خالد بن ولید نے اپنا یہ عہد پورا کر کے بھی دکھایا، لیکن جانوں اور لہو کے بے دریغ نذرانے دے کر۔ مرتدین کی عورتیں بھی لڑائیوں میں شامل تھیں اور بعض مرتد قبیلوں کی قیادت ہی عورتوں کے پاس تھی۔ یہاں ذکر بنو فرازہ کا ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس قبیلے تک محدود رہیں گے۔ اس قبیلے کے ایک سردار طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ وحی نازل ہونے والی ہے۔ خالد بن ولید نے ان کے قبیلوں کے لشکر پر تاپڑ توڑ حملے کیے۔ بڑے ہی خون ریز مارکے لڑے گئے۔ مرتدین کے قدم اکھڑ گئے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بوکھلا گئے۔ لوگ خوف زدگی کے عالم میں طلیحہ کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ وحی کب نازل ہوگی اور خدا کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت طلیحہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت تک اتنا زیادہ کشت و خون ہو چکا تھا کہ طلیحہ کو نبی ماننے والوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں اور اس کے اپنے لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی۔ طلیحہ کذاب ہے، لوگوں مت جانے گواؤ اس جھوٹے آدمی پر، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ، ہم دھوکے میں مارے جا رہے ہیں۔ بنو فرازہ کے جو آدمی بچ گئے تھے وہ بھاگ اٹھے۔ ناصرہ بنت جبار لڑائی کے میدان میں اپنے خامند اور اپنے دونوں بیٹوں کو پکارتی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی پھر رہی تھی۔ اسے اپنے خامند کی لاش نظر آ گئی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ تو حق پر اپنی جان دیتا تو میں آج اپنا سر نہ پیٹ رہی ہوتی، ناصرہ کہہ رہی تھی۔ تو ایک جھوٹے آدمی کے فریب میں آ کر اپنی جان اور میرا سہاگ گوا بیٹھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی تو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں رونے اور چلانے کے لیے اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نہ ڈھونڈا۔ اپنے خامند کی لاش اور دور دور تک بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے بھی مارے گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر اپنے خامند کی لاش پر روتی بین کرتی رہی اور سینہ کو بھی کرتی رہی۔ وہ اچانک چپ ہو گئی اور خلا میں گھورنے لگی۔ اس کے دانت پس رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور طلیحہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑی۔ طلیحہ کذاب ہے، وہ چلاتی جا رہی تھی۔ طلیحہ نبی نہیں، کہاں ہے جھوٹا نبی؟ میں اس کا چہرہ نوچ لوں گی، اس کی کھال ادھیڑ دوں گی، اپنے 2 جوان بیٹوں اور ان کے باپ کے خون کا انتقام لوں گی۔ طلیحہ اپنے خیمے میں تھا۔ اس کی بیوی نورا اس کے ساتھ تھی۔ خیمے کے باہر ایک گھوڑا اور ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ دونوں سواری کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خیمے کے ارد گرد آدمی جمع ہو کر شور و گل بپا کر رہے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گئے تھے۔ طلیحہ باہر آؤ، سچے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں، سچے نبی ہو تو ڈرتے کیوں ہو، باہر آؤ۔ یہ لوگوں کی پکار تھی۔ ان کی آوازیں آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھی اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ طلیحہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر اپنی بیوی کو سوار کر کے اونٹ کو اٹھا دیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تم پوچھتے ہو کہ اب ہم کیا کریں؟ طلیحہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، میں بتاتا ہوں، جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ میری طرح ان پر خود بھی سوار ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سوار کرائیں اور پھر بھاگ جائیں۔ ٹھہر جا جھوٹے نبی، یہ ناصرہ کی آواز تھی، وہ دوڑی آ رہی تھی۔ طلیحہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کی بیوی نے اونٹ دوڑا دیا۔ گھوڑا اور اونٹ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے نکل گئے، کچھ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دن کے بعد طلیحہ کسی کو نظر نہ آیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔
خالد بن ولید نے کئی اور قبیلوں کو جو اسلام قبول کر کے مرتد ہو گئے تھے تہہ دیکھ کیا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، اور اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور فریب کار ہوگا۔ تم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھ لیا، خالد ہر قبیلے تک اپنا یہ پیغام پہنچاتے، کہاں ہے وہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، کون سے میدان میں آپ کو شکست ہوئی تھی؟ آپ کی گنتی کے چند سو پیروکاروں نے ہزاروں کی نفری کے لشکروں کو میدان سے بھگایا ہے۔ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، اس کے باوجود ہم ہر میدان مار لیتے ہیں۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ مرتدین اثر نو حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ خالد بن ولید نے طلیحہ کی نبوت کو ملیہ میٹ کر دیا اور بنو فرازہ کو جو ایک طاقتور قبیلہ تھا کمزور کر دیا، تو یہ امید پیدا ہو گئی کہ ارتداد کا فتنہ چند دنوں میں کچلا جائے گا، لیکن ایک عورت زہر سے بھری ہوئی ناگن کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اس کا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا اور سلمہ کہلاتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ مشہور صحابی سپہ سالار اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ بنو فرازہ کے علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ وہ اس علاقے میں کیوں گئے تھے، ان کے ساتھ چند ایک آدمی تھے۔ بنو فرازہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، لیکن سرداروں کے خاندان کی ایک عورت ام قرفہ فاطمہ بنت بدر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیوں اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی اور چال باز بھی، اس کی زبان میں ایسا جادو تھا جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس کے بدترین دشمن کے دل میں بھی اتار دیا کرتی تھی۔ اس عورت کو کسی نے بتایا کہ کچھ مسلمان وادی القرہ میں جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت بدر قبیلے میں بغولے کی طرح گھوم گئی۔ بنو فرازہ کے بہت سے آدمی مسلح ہو کر وادی القرہ میں جا کر پہنچے اور زید بن حارثہ اور ان کے ساتھیوں کو للکارا۔ ان مسلمانوں نے مقابلہ تو بے جگری سے کیا، مگر مد مقابل زیادہ آدمی تھے، مسلمان شہید کر دیے گئے۔ بنو فرازہ کے آدمی ان سب مقتولین کی جامع تلاشی کے بعد سارا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک لاش نے حرکت کی، وہ زید بن حارثہ تھے، انہوں نے دم سادھ لیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھے، زخم گہرے تھے، قاتل انہیں مردہ سمجھ رہے تھے۔ زید بن حارثہ اٹھے اور جس طرح وہ زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے، وہ قوت ارادہ۔ بنو فرازہ کے آدمی ان سب مقتولین کی جامع تلاشی کے بعد سارا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک لاش نے حرکت کی، وہ زید بن حارثہ تھے، انہوں نے دم سادھ لیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھے، زخم گہرے تھے، قاتل انہیں مردہ سمجھ رہے تھے۔ زید بن حارثہ اٹھے اور جس طرح وہ زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے، وہ قوت ارادی کی ایک حیران کن مثال ہے۔ مدینہ پہنچ کر زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو فرازہ کے آدمیوں نے ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جوابی کارروائی کرنے کے بجائے فرمایا کہ زید کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ خود انتقامی کارروائی کریں گے۔ زید بن حارثہ کے زخم جلدی ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجاہدین کا ایک لشکر دے کر انتقامی کارروائی کے لیے بھیجا۔ زید بن حارثہ نے بنو فرازہ پر بڑا شدید حملہ کیا۔ اس قبیلے نے زید بن حارثہ کے ساتھیوں کو بے گناہ قتل کیا تھا، اس لیے زید کے قہر و غضب کا یہ عالم تھا کہ جسے وہ آسمانی بجلی بن کر بنو فرازہ پر گرے ہوں۔ بنو فرازہ نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے مجاہدین نے ان کے قدم نہ جمنے دیے۔ اس قبیلے کے بے شمار آدمی مارے گئے اور جو بچ گئے اور بھاگ نہ سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں یہ عورت بھی تھی جس کا نام ام قرفہ فاطمہ بنت بدر تھا، اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی سلمہ بھی تھی۔ بنو فرازہ کے جنگی قیدیوں نے بتایا کہ زید کے ساتھیوں کو فاطمہ بنت بدر نے قتل کرایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عورت سراپا شیطان اور بڑا ہی حسین اور چلتا پھرتا فتنہ و فساد ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں اتنی زیادہ نفرت ہے کہ یہ کہا کرتی ہے کہ میں صرف اس مسلمان کو پسند کرتی ہوں جو مرا ہوا ہو۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के मुतल्लिक इसके अपने कबीले के लोगों से ये सारी बातें सुनी और ये देख कर कि ये औरत कितने ज़्यादा आदमियों की मौत का बायस बनी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की फ़ौरन तामील हुई और इस औरत को हलाक कर दिया गया। फातिमा बिनते बदर तो दुनिया से उठ गई, पीछे इसकी कमसिन बेटी सलमा रह गई जो शक्ल सूरत से भोली भाली और मासूम लगती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो उस पर रहम आया कि ये लड़की अपने माँ के गुनाहों की सज़ा भुगत रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले कर दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसकी मासूमियत को देखते हुए उसे माँ जैसे प्यार से घर में रखा, मगर ये लड़की ज़रा सी देर के लिए भी खुश नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर हर वक्त अफसुर्दगी तारी रहती थी। वो किसी काम में और किसी बात में दिलचस्पी नहीं लेती थी। थोड़े ही अरसे बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसे आज़ाद कर दिया और उसे अपने कबीले भेज दिया। सलमा जवानी की उम्र में दाखिल हो चुकी थी। वो कबीले के किसी मामूली घर की लड़की नहीं थी। वो कबीले के सबसे ऊंचे और सरदार खानदान की बेटी थी। वो जब अपने कबीले में वापस आई तो कबीले का बच्चा बच्चा उसके इस्तकबाल के लिए निकल आया। इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को मुसलमानों ने क्यों आज़ाद कर दिया है? इस्तकबाल करने वालों से किसी ने कहा। ये मुसलमानों की चाल मालूम होती है। एक और आवाज़ उठी, इस लड़की पर एतबार न करना, इसकी माँ कहाँ है? सलमा के पहुँचते पहुँचते कबीले में ये अफवाह फैल गई कि फातिमा तो मुसलमानों के पास अपनी मर्जी से रह गई है और उसने अपनी बेटी सलमा को उल्टा सीधा सबक देकर यहाँ भेज दिया है। सब लोग सलमा की वापसी को मुसलमानों का धोखा समझ रहे थे। सलमा का इस्तकबाल करके जब उसे घर ले जाने लगे तो वो रुक गई। मैं अभी अपने घर में कदम नहीं रखूंगी, सलमा ने अपने अजीज़ों से कहा। मैं पहले बनु फराजा की गैरत को जगाना चाहती हूँ। वो दौड़कर एक ऊंची टीले पर खड़ी हो गई और हाथों के इशारों से सबको अपने करीब बुलाया। मर्द तो पहले ही निकल आए थे, घरों से औरतें भी निकल आईं। एक हुजूम था जो इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। ए बनु फराजा के लोगों, सलमा ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, क्या तुम्हारी गैरत मर गई है? जवाब दो, खामोश क्यों खड़े हो? जवाब दो। नहीं उम्मे जमल, हुजूम में से बेशुमार आवाजें उठी, हम जिंदा हैं और हमारी गैरत भी जिंदा है। तू सिर्फ अपने बाप की ही नहीं पूरे कबीले की बेटी है सलमा। एक आदमी ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, सच बता, क्या मुसलमानों ने तुम्हें लोंडी बनाकर रखा था? और ये भी बता। एक और आवाज उठी, तेरी माँ कहाँ है? मुझे मुसलमानों ने लोंडी बनाकर नहीं रखा था, सलमा ने बुलंद आवाज से जवाब दिया। उन्होंने तो मुझे बेटी बनाकर रखा था, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को कत्ल कर दिया है। कत्ल कर दिया? फातिमा बिनते बदर कत्ल हो गई? वो तो बनु फराजा की रूह थी। और ऐसी ही बहुत सी आवाजें उठी जो उठती चली गईं और बुलंद होते होते एक हंगामे की सूरत अख्तियार कर गईं। सलमा कबीले में जो आग लगाना चाहती थी वो लग चुकी थी। वो कुछ देर खामोश रही। जब लोगों का हड़बोम जरा कम हुआ तो वो बोली, क्या मेरी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था कि मुसलमान काबिल नफरत लोग हैं? सलमा ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा। उन्होंने अपने चंद एक मकतूलीन का इंतकाम लेने के लिए अपने पूरे लश्कर से हम पर चढ़ाई की थी। हमारे कितने ही आदमी मारे गए, हमें लूटा गया और तुम्हारी औरतों को वो लोंडिया बनाकर अपने साथ ले गए। और फिर याद करो उम्मे करफा फातिमा बिनते बदर को, जो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, वो तुम सबकी माँ थी। वो गैरत वाली थी। उसने सिर्फ बनु फराजा की गैरत पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के तमाम कबीलों की गैरत पर जान दे दी है। सीधी बात कर उम्मे जमल सलमा, एक आवाज उठी, तू चाहती क्या है? मदीना पर हमला। सलमा ने दोनों बाजू जज्बे के जोश से ऊपर करके कहा, मैं मदीना पर हमला करके मुसलमानों के शहर की ईंट से ईंट बजा देना चाहती हूँ। अगर तुम में गैरत है तो इस शहर की बुनियादों को उखाड़ दो, इसका नामो निशान मिटा दो। सलमा ने लोगों को ऐसा भड़काया कि उन्होंने वहीं खड़े खड़े हलफ लेना शुरू कर दिए कि वो सलमा को अपना कायद तस्लीम करते हैं और एक लश्कर की सूरत में इसका साथ देंगे। बनु फराजा ने लश्कर तो तैयार कर लिया, लेकिन मदीने पर हमला कोई मामूली मुहिम नहीं थी। उस वक्त तक मुसलमान एक ऐसी जंगी ताकत बन चुके थे जिसे ललकारने के लिए इनसे ज्यादा जंगी ताकत की जरूरत थी। सलमा ने खुद भी उस्तादों से जंगी तरबियत दस्त बदस्त लड़ाई के तौर तरीके सीख लिए थे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए और इसके फौरन बाद ही इन इलाकों में इर्तिदाद का फितना उठा और जंगें शुरू हो गईं।
طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خالد بن ولید نے اسے بہت بری شکست دی۔ بنو فرازہ کے لوگ مارے گئے، جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان کے کچھ اتحادی قبیلے بھی تھے جن میں غطفان، تے، بنو سلیم، بنو حوازن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب خالد بن ولید سے شکست کھا کر بھاگ تو گئے، لیکن انہوں نے شکست کو تسلیم نہ کیا اور ان کے سردار سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور اسے کہا کہ وہ اس کے لشکر میں اپنے قبیلوں کو شامل کریں گے۔ سلمہ یہی چاہتی تھی، اس کے پاس اتنا لشکر تیار تھا۔ ان قبیلوں کے آدمیوں کو ساتھ ملایا تو اس کا لشکر اتنا بڑا ہو گیا کہ سلمہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکتی تھی۔ ایک روز سلمہ اس لشکر کو لے کر براخا کی طرف کوچ کر گئی۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طلحہ کو شکست دینے کے بعد براخا میں تھے۔ خالد بن ولید نے ہر طرف اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہیں قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ ایک لشکر بڑھا آ رہا ہے۔ خالد نے لشکر کے پہنچنے کا انتظار نہ کیا، اپنے لشکر کو تیار کر کے اس سمت کو چل پڑے جدھر سے سلمہ کا لشکر آ رہا تھا۔ خالد بن ولید کے ساتھ نفری کم تھی، اس کمی کو وہ اپنی جنگی فراست سے پورا کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ سوچا کہ بنو فرازہ کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہوگا، اسے آرام کرنے اور آرام کے بعد جنگی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ دی جائے۔ سلمہ کی ماں فاطمہ جنگ میں ایک سجے سجائے اونٹ پر سوار لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے اور دوسرے قبیلوں کی غیرت کی علامت سمجھا کرتی تھی اور اس نے سب کے ذہنوں میں یہی بات ڈال رکھی تھی کہ وہ ان کی غیرت کی نشانی ہے۔ اس کی بیٹی سلمہ بھی جب خالد کے مقابلے میں جا رہی تھی تو وہ ایک بڑے ہی تندرست اور موٹے تازے قوی ہیکل اونٹ پر سوار تھی۔ یہ اونٹ میدان جنگ کا تربیتی یافتہ تھا۔ اس ایک اونٹ کے گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا۔ تمام اونٹ غیر معمولی طور پر تندرست اور توانا اور بدمست تھے۔ ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 100 اونٹوں کو شراب پلائی گئی تھی۔ ان کے سوار برچھیوں اور لمبے نیزوں سے مسلح تھے اور وہ سب جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے۔ خالد بن ولید کا لشکر عام چال سے بڑا جا رہا تھا۔ آخر سلمہ کا لشکر آتا نظر آیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور حملے کا حکم دے دیا۔ مجبوری یہ تھی کہ مسلمانوں کی نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ سلمہ کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس لشکر نے بلند بانگ نعرے لگا لگا کر ایسا تاثر پیدا کر دیا جیسے وہ مسلمانوں کے جسموں کے پرکچے اڑا کے رکھ دیں گے۔ سلمہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے اونٹ کے کجاوے پر کھڑے ہو کر بڑی ہی بلند آواز سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں اضافہ کر رہی تھی۔ دونوں لشکروں میں آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی۔ خالد بن ولید جنگی چالیں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے طریقہ جنگ کے تحت اپنے لشکر کے 2 حصے پہلوؤں یا عقب سے حملہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ سلمہ کا لشکر سفر کی تھکان کے باوجود خالد کے لیے اچھی خاصی مصیبت بن گیا، یہاں تک کہ خالد کو اپنے محفوظہ کا ایک اور دستہ اس مارکے میں جھونکنا پڑا۔ پھر بھی میدان دشمن کے ہاتھ میں معلوم ہوتا تھا۔ اس عورت کا حصار توڑ دو، خالد بن ولید نے کہا اور ساتھ ہی چند منتخب شدہ جان بازوں کو پکارنا شروع کیا۔ اگر تم اس عورت کو اونٹ کی پیڑ سے گرا دو گے تو اس لشکر کا جذبہ ریت میں مل جائے گا۔ جان بازوں نے سلمہ کے ارد گرد شتر سواروں کا حصار توڑنا شروع کیا، لیکن ہر شتر سوار جان پر کھیل جانے کے لیے تیار تھا۔ جان بازوں نے پیچھے ہٹ ہٹ کر سلمہ کے حصار پر تاپڑ توڑ حملے کیے، لیکن شتر سواروں کے لمبے نیزے مسلمان گھڑ سواروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ جان بازوں نے خالد بن ولید کی نئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 5-5 6-6 جان بازوں نے ایک ایک شتر سوار پر حملے شروع کر دیے اور ایک ایک شتر سوار کو حصار سے توڑ کے الگ کر لیا۔ اس طرح حصار ٹوٹ گیا، بیشتر سوار مارے گئے، لیکن جان بازوں کو خاصی خون اور جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ 3-4 جان باز سلمہ کے اونٹ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کجاوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کجاوا اونٹ کی پیٹھ سے لڑک کر نیچے آ پڑا۔ سلمہ ریت پر گری اور اٹھی۔ خالد قریب ہی اپنے گھوڑے پر سوار موجود تھے۔ جان بازوں نے سلمہ کو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے خالد بن ولید کے پاس لائے۔ جان بازوں کو خیال ہوگا کہ خالد بن ولید اتنی جوان اور خوبصورت اور سرداروں کے خاندان کی جنگجو لڑکی کو زندہ اپنے ساتھ لونڈی یا بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہیں گے۔
خالد بن ولید اور سلمہ کی نظریں آپس میں ٹکرائی۔ خالد نے دائیں ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ جان باز اس اشارے کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ سلمہ کے پیچھے کھڑے ایک قوی ہیکل جان باز نے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ خالد بن ولید کے حکم سے ایک جان باز نے سلمہ کا سر اپنی برچی کی انی میں اڑسا اور گھوڑے پر سوار ہوا، برچی بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سلمہ کا لشکر جوش و خروش سے لڑ رہا تھا اور مسلمان بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ جان باز گھوڑ سوار اس مارکے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا اور اعلان کرتا پھر رہا تھا، بنو فرازہ کے لوگوں، یہ دیکھو اپنی فاطمہ بنت مالک کو، اپنی سلمہ بنت مالک کو۔ بنو فرازہ اور دیگر قبیلوں کے لوگوں نے جب سلمہ کا سر دیکھا تو ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ